مرتن صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم بے شک میں اللہ سے استغفار اور توبہ کرتا ہوں ایک دن میں 70 سے زائد، ایک دن میں 70 مرتبہ استغفر اللہ و اتوب الیہ، یہ حدیث کے الفاظ ثابت ہیں، استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا باب جو اخلاص کے حوالے سے چل رہا تھا وہ ختم ہو چکا، اب دوسرا باب شروع ہو رہا ہے توبہ کے حوالے سے۔ باب التوبہ، توبہ کے حوالے سے باب ہے۔ اس میں امام نووی رحمہ اللہ نے پہلے توبہ کی شرائط ذکر کی ہے کہ توبہ کوئی کرنا چاہتا ہے کہ اس کے لیے شرطیں کیا ہیں۔ فرماتے ہیں کہ قال العلماء، علماء کہتے ہیں کہ التوبۃ واجبۃ من کل ذنب، توبہ ہر گناہ سے واجب ہے، ضروری ہے۔ فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى لا تتعلق بحق آدمی فلها 3 شروط۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر معصیت نافرمانی اللہ کی ہے، اللہ کے حق میں کوئی نافرمانی کی ہے، کوئی گناہ کیا ہے اور اس کا کسی بندے کے حق کے ساتھ تعلق نہیں ہے، تو اس کی 3 شرطیں ہیں۔ وہ 3 شرطیں یہ ہے کہ ان یقلع عن المعصیت، کہ وہ گناہ چھوڑ دے، یعنی جب توبہ کر لی تو دوبارہ وہ گناہ نہ کرے، پہلی شرط یہ ہے۔ اور دوسری یہ ہے کہ ان یندم علی فعلها، کہ وہ افسوس کرے، نادم ہو اپنے اس گناہ پر، شرمساری ہو اس کو اور ندامت ظاہر ہو اس کے دل میں، ذہن میں، دماغ میں، اس کے نفس پر ایک ندامت ظاہر ہو کہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے اور اس وجہ سے بہت زیادہ وہ شرمسار ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ ان یعزم اللہ یعود الیہا ابدا، کہ وہ آئندہ کبھی بھی اس گناہ کی طرف نہیں آئے گا۔ پہلی شرط سے مراد یہ تھا کہ بار بار یہ گناہ نہیں کرے گا، اور آخری شرط سے مراد یہ ہے کہ کبھی بھی وہ یہ گناہ نہیں کرے گا، جس گناہ سے توبہ مانگ رہا ہے وہ کبھی بھی نہیں کرے گا۔ تو علماء کے نزدیک یہ توبہ صحیح ہوگی اگر یہ تینوں شرائط ہوں گی۔ تو یہ علماء نے جو یہ شرائط مقرر کی ہیں یہ بھی قرآن و حدیث سے ثابت ہیں، قرآن کی آیات بھی ہیں، احادیث سے بھی ثابت ہیں، انہوں نے صرف یہ شرائط ذکر کی ہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ وَإِن كَانَتِ الْمَعْصِيَةُ تَتَعَلَّقُ بِآدَمِيٍّ، کہ اگر کوئی گناہ ہے، کوئی خطا ہے، کوئی اس نے ایسا کام کیا ہے جو گناہ کا کام ہے لیکن وہ کسی کے حق کے بارے میں ہے، یعنی انسانوں کے حقوق میں سے کسی کا حق اس نے مارا ہے، تو اس کی شرط میں ایک اضافہ ہو جاتا ہے۔ 3 شرط پہلے والی ہے اور ایک اور اضافہ ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ وَأَن يَبْرَأَ مِنْ حَقِّ صَاحِبِهَا، کہ وہ شخص کسی کا اگر حق کھا گیا ہے تو اس کا حق ادا کرے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی کا مال اس نے کھا لیا ہے کسی قسم سے ناجائز طریقے سے تو اس کو واپس کرے۔ اور اگر کسی پر تہمت لگائی ہے تو اس تہمت کی وجہ سے جو حد ہے وہ اپنے اوپر لاگو کروائے۔ اگر کوئی اسلامی قانون ہے تو حد لاگو کروائے کہ میں نے فلاں پر تہمت لگائی ہے تو تہمت کی جو حد ہے، کوڑے وغیرہ، وہ مجھے لگائے جائیں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر وہ جس پر تہمت لگائی ہے اس سے جا کر معافی مانگے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ اگر کسی کی غیبت کی ہے تو غیبت جس کی ہے تو اس سے جا کر معافی مانگے اور اس سے یہ کہے کہ میں نے آپ کی غیر موجودگی میں آپ کی غیبت کی تھی، میں آپ سے معذرت کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد اگر کوئی گناہ اور بھی ہے تو پھر سارے گناہوں سے اللہ کی توبہ مانگے، یہ ضروری ہے۔ یہ توبہ صحیح توبہ کہلاتی ہے جس کے اندر 4 شرط موجود ہوں، اور اگر ان میں سے کوئی ایک بھی شرط مفقود ہو، ایک بھی شرط شامل نہ ہو تو پھر وہ توبہ صحیح قرار نہیں پائے گی، درست توبہ نہیں ہوگی۔ پھر امام نووی رحمہ اللہ دلائل ذکر کرتے ہیں۔ پہلے قرآن مجید کی آیات ذکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورۃ نور کی آیت ہے، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، سارے کے سارے اللہ کی طرف توبہ کرو اے ایمان والو، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔
دوسری آیت میں استغفروا ربکم، اپنے رب سے استغفار کرو، ثم توبوا الیہ، اور اس کی طرف رجوع کرو۔ یہ سورۃ ہود کی آیت ہے۔ تیسری آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، یہ سورۃ تحریم کی آیت ہے۔ ایمان والو اللہ کی طرف توبہ کرو اخلاص کے ساتھ، سچی توبہ کرو اخلاص کے ساتھ۔ توبہ کا مطلب کیا ہے؟ یہ وضاحت کرتے امام نووی، توبہ کا مطلب یہ ہے کہ رجوع کرنا۔ اب ایک گناہ کیا ہے، غلطی کی ہے، تو اللہ سے وہ دور ہو گیا ہے، اللہ اس سے ناراض ہو گیا ہے، یہ دوبارہ اپنے رب کی طرف آتا ہے اس گناہ کو بخشوانے کے لیے، یہ مطلب ہے توبہ کا۔ اور پھر دو حدیثیں آج ہم اس درس میں ملا دیتے ہیں۔ ایک سیدنا ابو ہریرہ سے فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی الیوم اکثر من 70 مرۃ، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم بے شک میں اللہ سے استغفار اور توبہ کرتا ہوں ایک دن میں 70 سے زائد، ایک دن میں 70 مرتبہ استغفر اللہ واتوب الیہ، یہ حدیث کے الفاظ ثابت ہیں، استغفر اللہ واتوب الیہ، یہ جملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں 70 مرتبہ فرمایا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بالکل معصوم عن الخطا تھے، اور جو قرآن مجید میں الفاظ ہیں کہ ہم نے آپ کی اگلی پچھلی خطائیں اور گناہ معاف کر دیے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب گناہ نہیں ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، کہ ہم نے آپ کی پچھلی اگلی سارے گناہ معاف فرما دیا۔ اللہ نے گناہ کا کہا، لیکن یہ گناہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب علماء نے بیان کیا، یا امام نووی رحمہ اللہ نے بھی بیان کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کام عام انسان کرتے ہیں، عام مسلمان کرتا ہے نیکی کا کام، اس کام کے اندر اگر انبیاء کمی کوتاہی کرے، یعنی اس کو بڑا چڑھا کر نہ کرے بلکہ اسی پر معمول ہوں کہ جو عام انسان کرتا ہے، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے، انبیاء کے لیے کمی کوتاہی قرار دیا ہے۔ یعنی آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ نے کام کے اندر، نیکی کے اندر کوئی سستی نہیں کرنی۔ جو یہ سستی، یہ کمی کوتاہی، اس کو گناہ کہا گیا، حالانکہ حقیقت میں پیغمبر کوئی گناہ نہیں کرتا۔ تو یہ مطلب ہے اس آیت کا قرآن مجید کی۔ تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے استغفار مانگ رہے، حالانکہ گناہ کوئی نہیں ہے، تو پھر عام انسان کے لیے، عام مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اور دوسری حدیث بھی اسی مفہوم کی ہے۔ سیدنا اغر بن یسار مزنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس، اے انسانو، توبوا الی اللہ واستغفروہ، اللہ کی طرف رجوع کرو اور استغفار کرو، فانی اتوب فی الیوم 100 مرۃ، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں 100 مرۃ، ایک دن میں 100 مرتبہ استغفر اللہ واتوب الیہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن میں 100 مرتبہ فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ ترغیب ہے اپنی امت کو اور مسلمانوں کو کہ ایک اللہ کا پیغمبر جب 100 مرتبہ 70 مرتبہ استغفار کرتا ہے، تو ایک امتی پر، مسلمان پر ضروری ہے کہ وہ دن میں 70 سے 100 مرتبہ استغفار ضرور کرے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔